عتبہ ابن عبد السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک وہ مومن ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا اور دشمن سے ملا اور نہایت بہادری سے لڑا یہاں تک کہ مار ڈالا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، وہ شہید ہے جس کے صبر اور مشقتوں اور استقامت کا امتحان لیا گیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے نہایت عمدہ خیمہ اور محل میں ہوگا کہ نبیوں کے سوا اور کوئی اس سے بڑے مرتبے والا نہیں ہوگا۔ البتہ نبی اپنی نبوت کے مرتبے کی وجہ سے اس سے بلند مرتبے میں ہوں گے۔ نمبر دوسرا وہ مومن ہے کہ جس نے کچھ اچھا کام کیا اور کچھ برا کام کیا اور اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جب دشمن کے مقابلے میں گیا تو اس سے قتال کیا یعنی لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اس شہید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہادت اس کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے اور اس کی خطاؤں کو درگزر کرنے والی ہے، کیونکہ تلوار گناہوں کو ملیح میٹ کرنے والی ہے، اور اسے حکم دیا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر تیسرے وہ منافق ہے جس نے اپنی جان و مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑا، جب دشمن کے مقابلے میں ہوا تو نہایت شجاعت اور بہادری سے جنگ کیا یہاں تک کہ مار ڈالا گیا، تو یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ تلوار نفاق اعتقادی کو نہیں مٹاتی ہے۔ حسنہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جنت میں نبی اور شہید لوگ ہوں گے، اور نابالغ بچے ہوں گے، اور وہ لڑکی ہوگی جس کو زندہ درگور کر دیا گیا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی اس حدیث کو سن کر ایک شخص پراگندہ سرخستہ حال نے کہا کہ اے ابو موسیٰ، کیا آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا آیا اور یہ کہا کہ میں تم کو آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی تلوار کے نیام کو توڑ کر پھینک دیا اور دشمن کی طرف بڑھا اور لڑ کر شہید ہو گیا۔ جس مومن نفس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے پسند نہیں کرتا، اگرچہ دنیا کی ساری دولت مل جائے شہید کے علاوہ، یعنی شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا دنیا کی تمام چیزوں سے میرے نزدیک بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب احد کے میدان میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے اندر داخل فرمایا، وہ جنت کی نہروں پر وارد ہوتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور سونے کے فانوسوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، جو اللہ کے عرش کے سائے میں معلق ہیں یعنی لٹک رہے ہیں۔ جب وہ عمدہ قسم کے معقولات، مشروبات یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور عمدہ خواب گاہوں سے ہم کنار ہوئے تو انہوں نے کہا، ہماری جانب سے ہمارے بھائیوں کو یہ خبر کون پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ بھی جنت کی جانب رغبت کریں اور جہاد میں بزدلی اختیار نہ کریں۔ اس پر اللہ پاک نے انہیں بتایا کہ میں تمہاری طرف سے اس بات کو ان تک پہنچا دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیات نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی اس حالت پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور بوجہ اس کے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، دنیاوی مال و متاع کی نیت نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے 3 شخص مجھ پر پیش کیے گئے، شہید، عفت و عصمت والا جو سوال کرنے سے بچتا ہے، اور وہ غلام جس نے اللہ کی عبادت اچھے انداز میں کی اور اپنے مالکوں سے بھی خیر خواہی کی۔